السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈنٹ، دس از لیکچر نمبر 21 کلاس 8 ان 9th. اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے پیسج نمبر 5 پیج نمبر 33. کل والا لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا پیسج نمبر 4 اور آج کے لیکچر میں پیسج نمبر 5. So students, before starting the reading, explanation and translation of this passage, I'm going to give a brief overview about this passage. کہ passage کس چیز کے بارے میں ہے. So students, this passage is about the hardships, difficulties faced by the Banu Hashim. Banu Hashim, when our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in Mecca in 571 AD, so at that time there were tribes in عربز میں قبیلے ہوتے تھے. بنو قریظہ، بنو ہاشم، بنو اور اس طرح بہت سے قبیلے ہوتے تھے. سو دس بنو ہاشم، our prophet, our last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم belong to this tribe بنو ہاشم. وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے. سو جب when Prophet وسلم started the preaching of Islam، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ سٹارٹ کر دی اس ٹائم، تو جس لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام لائے اور اسلام کو قبول کر لیا، تو اس ٹائم جو مشرکین مکہ تھے، جو کافر تھے، وہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. سو یہ اسی لوگوں کے بارے میں، اس مسلم کے بارے میں جس نے شروع کے دن میں اسلام قبول کیا تھا. اینڈ دا ہارڈشپس اینڈ دا ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی دیم ایٹ دیٹ ٹائم. تو دس پیسج از آل اباؤٹ دوز پیپل. اوکے، سو یو آر ریکویسٹڈ ٹو اوپن یور بکس پیج نمبر 33. Students, I'm going to start the reading, Urdu translation and explanation of this passage. Students, this is a story, and you know that story is written in past simple tense. Yani we have to use second form of the verb. So this is a story because it talks about the past time کی بات کرے. So definitely you have to use پاسٹ سمپل ٹینس. اور اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو اس پیسج میں پاسٹ سمپل ٹینس یوز ہوا ہے. اوکے، سیکنڈ فارم آف دی ورب. اوکے، سو کہتا ہے کہ فار 3 years دا ماسٹر اینڈ آل ہز ریلیٹیوز لیوڈ ان دس ویلی. اوکے، جو ماسٹر کا مطلب ادھر ہے مے بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کانٹیکٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. کہتا ہے کہ فار 3 years دا ماسٹر اینڈ آل ہز ریلیٹیوز لیوڈ ان دس ویلی. اوکے، کہتے ہیں کہ 3 سال تک آقا اور ان کے تمام رشتہ دار اس وادی میں رہے. وادی مین مکہ میں. اوکے، سو جو ریلیٹیوز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ مکہ میں رہتے تھے. مینی آف دا مسلم ٹو جوائن دیم، بہت سارے مسلمان بھی ان کے ساتھ عامل ہے، یعنی بہت سارے مسلمانوں نے اسلام قبول کر لیا. اوکے، آل سپلائز ٹو دی ویلی ور کٹ اپ. کہتے ہیں کہ وادی کے طرف ہر قسم کی فراہمی سٹاپ کر دی گئی. اوکے، یعنی جب اس لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو کفار مکہ نے جب اپنے ظلم سٹارٹ کرنے لگے، تو اس وادی میں ہر قسم کی سپلائی کو کاٹ دی گئی. اوکے، یس. سو دا مکن saw to it that no food or drink reached the Banu Hashim. Banu Hashim was the name of their tribe. اوکے، تو کہتا ہے کہ مکہ والوں نے کڑی نگرانی کی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بنو ہاشم تک نہ پہنچ سکے. جو مشرکین مکہ تھے وہ
مسلمانوں پہ کھڑی نظر رکھتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی کسی قسم کی کھانے پینے کی کوئی چیز ادھر نہ کرے، سپلائی نہ کرے. اوکے، سو کہتا ہے کہ بنو ہاشم از دا نیم آف ٹرائب، سو اٹ شوڈ بی ریٹن ان کیپیٹل لیٹر. اوکے، دا پور بنو ہاشم had to live on the leaves and roots of trees and bushes. یہ دیکھیں یہ اس کے مشکلات کے بارے میں، جو اس پہ جو ظلم ہوتا تھا، تو چونکہ اس کو کھانے پینے کی کچھ بھی نہیں ملتا تھا، تو کیا یہ لوگ کیسے گزارا کر سکتے تھے؟ یعنی غریب بنو ہاشم کو پتوں، درختوں کی جڑوں اور جاڑیوں پر گزارا کرنا، اس ٹائم گزارا کرنا پڑا. اوکے، یعنی یہ لوگ جب کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو یہ لوگ جو درختوں کی جو جڑ اور روٹس اور لیوز اور اس طرح بشز پہ اپنا گزارا کرتا تھا. وہ یعنی کھانے کی جگہ وہ کھاتے تھے درختوں کے پتے. they eat the leaves of trees. The condition of children was particularly pitiable. Pitiable کا مطلب ہے قابل رحم. قابل رحم. Pity mean رحم. Pitiable قابل رحم. اوکے، اینڈ particularly خاص طور پر کہتا ہے کہ خاص طور پر بچوں کی حالت قابل رحم تھی. یعنی اس ٹائم جو چھوٹے بچے ہوتے تھے اس کی حالت بھی بہت، جو مسلمان تھے ان کے بچوں کی حالت بہت زیادہ قابل خراب تھی، قابل رحم تھی، کیونکہ اس کو بالکل کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتا تھا. اوکے، سو at last some kind hearted Meccans took pity on the Banu Hashim. کہتا ہے کہ kind hearted کا مطلب ہے kind hearted جو رحم دل لوگ. اوکے، جو جس نے کہتا ہے کہ آخر مکہ والوں میں کچھ رحم دل لوگوں نے بنو ہاشم پر رحم کایا. یعنی اس ٹائم کچھ ایسے لوگ بھی تھے جس کے دل میں اس لوگوں کے لیے ایک رحم آیا. رحم کس کے لیے؟ یہ بنو ہاشم کے لیے جو مسلمان تھے اس پہ کیا رحم کایا. اوکے، پیٹی کا مطلب ہے رحم. ٹک پیٹی رحم کی. اوکے، ان دا بنو ہاشم پہ. they tore to pieces the agreement hanging in the Kaaba. Tore is the second form of the verb tear, to turn. Okay, so کہتا ہے کہ انہیں نے کعبہ پر لٹکے ہوئے معاہدے کو پاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی اس ٹائم جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو پاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اوکے، the hunger stricken Banu Hashim were thus able to come back to their homes. hunger stricken مطلب ہے جس پہ زیادہ بھوک گزری ہو، فاقہ زدہ. اوکے، جو جس پہ زیادہ بھوک اور مشکل حالت گزری ہو تو اس کو کہتے ہیں hunger stricken. hunger mean بھوک، stricken mean hunger stricken فاقہ زدہ. اوکے، کہتے کہ اس طرح جو بھوکے ہوئے بنو ہاشم تھے وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹنے کی قابل ہوئے. اوکے، جب اس نے پیس ایگریمنٹ پاڑ دیا اس لوگوں نے جو رحم، جس کے دل میں رحم آیا تھا اس لوگوں کے لیے، تو اس نے جو پیس ایگریمنٹ تھا اس کو پاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس طرح جو بنو ہاشم تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. اوکے، so this was a short passage about the difficulties, the hardships faced by the Banu Hashim at the time of at that time when Muhammad sallam started the preaching of Islam. Okay, so those people who embraced Islam were tortured a lot, were treated very badly by the Arabs, pagans, by the non-Muslim at that time. Okay, so آپ لوگ اس کو ریڈ کر لیں، اس کو سمجھیں، اور جو مشکل ورڈز ہے اس کی میننگ لکھ دیں. مکہ از دا نیم آف پلیس، مکہ مکرمہ. اوکے، مکہ، اور جو وہاں کے رہنے والے اس کو ہم کہتے ہیں مکن. جسے ہم کہتے ہیں نا پاکستانی، انڈینز، امریکن، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا عربس. تو مکہ میں رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مکنز. اوکے، مکنز. اوکے، مکہ کے رہنے والے.
تو اسٹوڈنٹس باقی پیسج کی طرح میں اس لیکچر کے ساتھ میں کویسچن آنسر بھی بھیج رہا ہوں، تو آپ لوگ اس کو اپنی نوٹ بکس میں اتار دیں، اوکے، اور یاد کر دیں، ایگزام کے لیے بالکل پریپیئر کر لیں۔ اینڈ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے کسی بھی ٹاپک میں یا کوئی کویسچن کرنی ہے تو آپ لوگ بے شک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ لوگ کویسچن کر لیں گروپ میں، تو آپ کے کویسچن کا آنسر دیا جائے گا۔ یا اس کے بعد ہماری جو اس منتھ میں جو پیسیجز تھے وہ دس از آئی تھنک دا لاسٹ ون، تو یہ ہماری لاسٹ پیسیج تھی۔ اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے جو آئی تھنک وی آلموسٹ وی ہیو کورڈ 4 ٹینسز، تو ٹینسز ویری امپورٹنٹ۔ زیادہ تر مسٹیکس آپ لوگ ٹینسز میں کرتے، تو وہاں سے پھر ہم ٹینسز سٹارٹ کریں گے ریویژن۔ سو وی ہیو آلموسٹ کور 4 ٹینسز اینڈ وی ول سٹارٹ پاسٹ ٹینس، پاسٹ سمپل ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ اینڈ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، اس طرح کے جو باقی 8 ٹینسز along with active voice and passive voice. So this is enough for today. So write down these question answer in your notebook and learn and prepare it and try to do practice up writing, okay. Try to do the practice up difficult words, the spelling of difficult words. So I will be back in lecture number 22 in next lecture. So this is enough for today. See you in next lecture. Allah Hafiz.